منبر رسالت پر یہاں پر موجود جتنے بھی احباب ہیں، علماء کرام اور والے جتنے بھی سامعین اور سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب الوطن من الایمان، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے، چونکہ ہمیں آج خصوصی بیان ہمارے استاذی و محترمی حضرت علامہ مولانا صوفی باصفا، عالم باعمل، مصلح قوم و ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صوفی الحاج عبد القادر الشاہ واجی صاحب قبلہ کا بیان سماعت کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے دیگر مہمانان بھی آئے ہیں، ان کا بھی مختصر سا بیان ہوگا۔ تو میں 2-4 منٹ کے لیے اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم اپنے ملک ہندوستان کا 75واں یوم آزادی منانے کے لیے اور اپنے حب الوطنی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے کہ جس کے لیے ہمارے اسلاف نے بے شمار قربانیاں پیش کی، بڑی جد و جہد کی گئی، مسلسل کوششوں کے بعد یہ دن ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اور پھر اسی دن کی خوشی کے لیے آج ہر گلی میں، ہر کوچے میں، چاہے وہ شہر کا باشندہ ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، اپنے ہاتھ میں ہندوستانی ترنگا لے کر کے خوشی اور مسرت کے ساتھ جھوم کر یہ کہتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی ایسا عمل کیا ہو یا کبھی ہم نے ایسا کردار پیش کیا ہو جس کی وجہ سے ہماری قول میں یا ہمارے فعل میں یہ ثابت ہو کہ ہم اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے۔ اگر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، چند جملوں میں یہ بات ختم کر دوں۔ ہم اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کوئی دوسرا ہندوستانی اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت ملک ہندوستان سے مسلمان کرتے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو، اور محبت کرنا ملک سے یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے بھی ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے رب نے ہمیں اس ملک میں پیدا کیا ہے، ہم پلے ہیں، بڑے ہیں، اور آخر میں اسی ملک کی مٹی میں ہم دفن ہو جائیں گے۔ اسی ملک میں ہماری عبادت گاہیں ہیں، اسی ملک کی سرزمین پر ہم اپنی پیشانی رکھ کر کے اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان اور ہماری محبت کی بہترین دلیل ہے۔ ہم اپنے آپ سے زیادہ اگر کہا جائے تو اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں۔ وہ اس لیے بھی
آپ جانتے ہیں, ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسلمان چاہے وہ نماز کے بعد ہو یا دوسرے مقامات پر کسی محفل وغیرہ کی دعا کا معاملہ ہو, تو جب جب مسلمان اپنے لیے دعا کرتا ہے اپنے ملک کے لیے ضرور دعا کرتا ہے. اور صرف یہ نمازوں تک محدود رہی ہے یا پروگرام کی محفل کی دعا تک محدود رہی, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان جب حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتا ہے یا مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتا ہے, وہاں پر گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر کے روضہ رسول پاک کے سامنے ریاض الجنہ میں غلاف کعبہ پکڑنے کے بعد حرم محترم میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے میدان عرفات میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے مزدلفے میں رات بھر اپنے لیے دعائیں کرتا ہے اور ساتھ میں اپنے ملک کے لیے دعائیں یہ مسلمان کرتا ہے. جب اتنے مقامات اور عظیم الشان مقام پر مسلمان اپنے ملک کو نہیں بھولتا تو بتاؤ مسلمان اپنے ملک سے کتنی محبت کرتا ہوگا اور کتنا پیار کرتا ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, محفل صحابہ لگی ہوئی ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں ہٹ جاؤ میرے صحابہ. نبی نے اپنے بٹن کھول دیے اور ارشاد فرمایا راستہ چھوڑ دو, مجھے ہندوستان سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے ہندوستان سے محبت کی بو آ رہی ہے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمارے نبی نے یہ ہمیں محبت کا پاٹھ پڑھایا ہے, ہمارے نبی نے یہ محبت کا ہمیں درس دیا ہے. ہم نے کبھی بھی اپنے ملک کے حوالے سے کبھی نہیں سوچا, بلکہ مسلمان جب بھی سوچتے ہیں اپنے ملک کی کامیابی کے حوالے سے سوچتے ہیں, ملک کی کامرانی کے حوالے سے سوچتے ہیں. اور ہم یہ آج جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں الحمدللہ ہمارا مقصد بھی وہی ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے, ہمارا ملک بہت اونچے مقام پر جائے. اور میں آپ کو یہ پیغام اور اپنی ماں اور بہنوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم تعلیمی میدان میں یا ہنر وغیرہ کے میدان میں خوب آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور اپنے ملک کا نام الحمدللہ روشن کریں. کسی بھی مقام میں ہم اپنے ملک کا نام روشن کریں گے تو ہمارے ملک کا نام ہوگا تو ہمارا نام ہوگا. اور یوں ہی اپنے بچوں کو الحمدللہ مکمل توجہ دینے کے ساتھ ایک اونچے مقام پر, اونچے لیول پر لے کر جانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ہر انسان کو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے. حضرت ٹیپو سلطان کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, ان کا نام لے کر ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ شیر میسور ٹیپو سلطان کی سرزمین ہے الحمدللہ. مگر یاد رکھے ٹیپو سلطان شیر میسور جب بنے تھے تو اس وقت میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جب شیر کو مار گرایا تھا تو جب پورے ہندوستان میں یہ تہلکا مچا. حضرت ٹیپو سلطان نے شیر کو مار گرا دیا ہے. باپ الگ خوش ہو رہے تھے, ماں الگ خوش ہو رہی تھی. باپ کہہ رہے تھے یہ میری پرورش کا نتیجہ ہے, میرے بیٹے نے شیر کو مار گرا دیا. ماں کہہ رہی تھی یہ میری پرورش کا نتیجہ ہے, کیونکہ جب جب میں نے اپنے بیٹے ٹیپو کو دودھ پلایا ہے تو درود پاک پڑھ پڑھ کر کے دودھ پلایا ہے. اسی لیے جب نبی پر درود پاک پڑھ کر اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے تو آج وہی دودھ کی تاثیر میرے بیٹے کے اندر اثر کر رہی ہے. ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہے اور الحمدللہ پرورش کرنے کے بعد اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, دارین کی عظمتوں سے مالا مال فرمائے, ہمارے ملک ہندوستان میں امن, چین, شانتی, سکون عطا فرمائے اور مسلمان اور تمام ہندوستانی باشندوں کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. محترم حضرات, حضرت مولانا ہارون صاحب کے بعد میں شہید کیپٹن شفیق گوری صاحب جو کارگل وار میں اپنے ملک کے لیے جان نچھاور کیے, ان کی اہلیہ محترمہ سلمہ گوری صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ کچھ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning to everyone present here. I wish you all a very happy Independence Day. It is an honor and privilege for me to be here at Hudud Sahib Eidgah when you have organized such a great function and you've all gathered here, given your time for such a great occasion like our Independence Day. The freedom that we have got today was only because a lot of our freedom fighters and soldiers gave their lives for the country. This carries the blood of our brave men who gave their lives. Whenever a soldier lays down his life for the country, the impact is felt throughout the nation, but it is the family that gets affected the most. I have dealt with the loss of my dear husband, Major Shafiq Mahmood Khan Ghori, who gave his life for the country in the year 2001 on July 1st. They got information about militants hiding in the Baramulla district forest. He, along with his men, went to cordon the operation. He had almost finished the operation and they were leaving the place when suddenly there was an ambush attack by the militants, and he had two soldiers with him. The first one kept his leg forward and he was shot at. So Shafiq ran to save him. While saving him, he was also wounded. He took gunshots, and though he was critically injured, he lifted one of the Jawan and put him to a safety level. During this operation, he saved the other Jawan's life and gave his life for the country. That Jawan who was saved used to call me for almost many months, and he used to cry कि साहब हमारी जान बचाते बचाते अपनी जान देकर चले गए. I have dealt with the sorrow and grief of losing him at a very young age when I was 29 years old and my children were of ages 8 and 4. I was totally shattered. I didn't have any choice but to draw in my own strength and stay strong for my broken family. My husband Shafiq belonged to Mysore. He was born and brought up in Mysore. His father Ghulam Mahmood Khan Ghori was a professor in B.Ed college at Mysore University, and for a long time he was the warden of Muslim hostel. My children were of ages 8 and 4 when I lost him. A time came for me to think of what should I do to let go of the pain that was holding me and was not letting me to move on. That's the time I decided to do something for the families who have lost their dear ones in warlike situations. I got enrolled to an organization who were taking care of the welfare measures of the martyrs' families. By looking after these families, I realized that I was not the only one who was suffering. There were many more such families like me. Empathizing with these families helped me overcome my own pain. My husband did not think twice before giving his life for the country because he had faith with his fellow countrymen. He had this faith that his family will be taken care of by his fellow citizens. There is so much you as a fellow citizens of this country you can do for these families. Show them that you care, reach out to them, tell them that you have not forgotten their sacrifices. By doing so, you have made their day special. I also understand that it is not possible for every person to join the army and serve the nation. But wherever you are, in your own locality, at your own premises, you can do so much for the nation. Educate your children, empower the women, take care of your local surroundings, keep it clean, keep it safe, be a helping hand for each one of you. Thank you so much for hearing me today. मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ मुझे बुला के मेजर शफीक की इज़्ज़त अफसाई की. ये मतलब बहुत से सालों के बाद मैं यहाँ ऐसे एक इसमें जमा हुई हूँ जहाँ पर हम सब मुस्लिम भाई बहन सब इकट्ठा हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे और अपनी जगह जहाँ भी हैं हम
हमारे देश के लिए हमें कुछ कर गुजरने का मौका दे, हिम्मत दे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एंड माई टॉक ऑन दिस नोट। तिरंगा भी ये बोल के रो पड़ा, तिरंगा भी ये बोल कर रो पड़ा, मैं फहराया कम लहराया ज्यादा जा रहा हूँ। आप सब मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय कर्नाटका। जय कर्नाटक। मोहतरमा सलमा गौरी साहिबा के बाद मैं सिपाही नंजुंडा साहब को दावत देता हूँ। ये वो साहब हैं जो मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के लिए बॉर्डर पर और जगह जगह जहाँ मुल्क ने इनको भेजा वहाँ पर खिदमत के लिए गए और वहाँ से इनको जख्मी खाए हुए सिपाही हैं जिनको गोली भी लगी है। ऐसे वो सिपाही आपके दरमियान, हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये अपने तासुरात और ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। सबके लिए नमस्कार है, नमस्कार, सबको नमस्कार है। हम 1971 में और पाकिस्तान का दिसंबर 3 तारीख को लड़ाई हुआ है। हमको 16 तारीख रात को 9:30 बजे को चमचटर में हमको लेफ्ट लेग में बुलेट लगाया, बुलेट। फिर भी हम ये करने के टाइम पर वो उसको देता था। हमारे बगल में हमारा कमांडर मेजर पी साधन थे, हमारा कंपनी कमांडर। उन्होंने क्या कर दिया, बगल में कुछ बेंच वगैरह होने से, बेंच बोलने से ये वो बेंच में कुछ ये कर दो बस, और उधर उसी की वजह से हम 48 आवर्स बेंच में थे। 3 तारीख को हुआ, 16 तारीख को 9:30 को हमको फैसिलिटी हुआ। तो फिर भी 17 तारीख 5:30 तक उधर ही ट्रेंच में थे। ट्रेंच में होने के टाइम पर फिर भी पूरा ये वो कर चलने की भी मुश्किल हो गया हमको। फिर भी साधन सब था वो कंपनी कमांडर का, उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है भाई तुम कैसा भी, अभी ये आता है बुलेट प्रूफ का टैंकर आता है, तुम्हारा मर्जी है कैसा चलना है जाओ, तुम्हारा दिल में क्या होता है वो छोड़कर चले जाओ। हम ये नहीं करते, आपको कुछ और सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर भी क्या हमको टाइम इतना ये हो गया लेफ्ट लेग का, फिर भी कैसा जा सकता है, कैसा भगवान का मालूम नहीं। हम सिर्फ उधर से भाग कर चल कर और टैंकर में गए, टैंकर का अंदर चले गए। टैंकर में क्या करता, अंदर चले जाने से वो MMG का गन फिट करता है 4 साइड में वो टैंकर का। उन्होंने क्या कर दिया, इधर आता है ना फायरिंग करने वाला को, उसको डिस्टर्ब करने का इन्होंने फायर करता है टैंकर वाला। वो बोलता है कौन कौन आना है जल्दी आ जाना बस, क्या इधर का तो नहीं, कम से कम 50 यार्ड्स 100 यार्ड्स उस तरह पिक करता है। इसी की वजह से हम उधर गया, उधर से शांबा से आया, शांबा में शाम को 7 बजे आया, उधर से पठानकोट का आया, पठानकोट से जलंधर को आया। पठानकोट में रात को 2 बजे को ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कर बुलेट दिखाया, हाथ में नहीं दिया है, बुलेट पूछा नहीं देता करके बोला। फिर भी उधर से जलंधर को आया, जलंधर में आने के बाद 1.5 महीने हॉस्पिटल में। फिर भी उधर गया, फिर भी हमको शादी की थी कुछ नहीं होता, हमको काम करने के बाद दिल चले गया। एक लड़ाई देख लिया ना हमने सामने, इसी का वजह से कि गया उधर 74 में हम वॉलंटरी रिटायरमेंट में आ गए। आकर इधर घर गए। और मैं गुजारिश करता हूँ कि जनाब रोशन बेग साहब और हमारे खतीब इमाम अब्दुल क़ादिर शाह वाजिद साहब की वो गुलदस्ता पेश करें हमारे शहीद मेजर गौरी साहब की अहलिया को।
اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس کا سلسلہ جاری رہیں گے. شال پوشی انشاءاللہ حضرت کے خطاب کے بعد ہوگا. جی سپاہی نندن رائے صاحب نے اپنے پورے رویداد اپنی کہانی سنائی. اسی طرح ملک کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے کرنل سید عبدالحکیم صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں جو ملک کی خدمت بارڈر پر کر چکے ہیں. یہ بھی اپنے خیالات اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں گے. السلام علیکم. I'm very privileged and it's a great honor for me to be amongst you on this very auspicious occasion of the 75th Independence Day celebration. I've been called by the committee people here, probably my first visit to Hudus Sahab's function, Hudus Sahab's function, and a little more closer, yeah. Okay, I will give my brief introduction as to my past and my legacy. I was privileged to be born in a family of army people. My 5 generations have been in the army before. My forefathers have served the Jayachamraju Vadiyar's horse cavalry, and my grandfather was the Regimendar of the Mysore force. When we were young, we had no choice but the blood was running only to join the uniform. That was our age, when we used to not think of any other career or any other profession but to join uniform. I would call upon the youth of today, which is nowadays in a state of disillusionment as to what to do in life. The energy level is so high, especially for our boys. I would recommend to you, you all should come and join the uniform in whatever form, whether it is BSF, CRPF, police. Discipline in anyone's life is the most important aspect in today's world. It's lacking, and thereby the whole situation is getting channelized into various antisocial activities. There are a lot of people which are misguiding the youth, and in the bargain, our community is getting the bad name. I would recommend that each one of the young boys, especially, should try and make an endeavor to join the forces in whatever form and deliver their own little bit to the country's development. That's all I would recommend, and have a nice day. Thank you for calling. محترم حضرات، اب ہمارے اس پروگرام کے اختتام کے قریب یہ پروگرام پہنچ رہا ہے. اس کے بیان کے لیے ہم حضرت مولانا شاہ عبدالقادر واجدی صاحب، جو امام و خطیب جمعہ مسجد شیواجی نگر بنگلور ہیں اور صدر سنی جمعیت علماء کرناٹک بھی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس اہم موقع پر اہم جلسے میں سے خطاب فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. وفي كلام الآخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. عزیزان محترم، برادران وطن، الحمدللہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 سال مکمل ہو گئے، اور اس سے پہلے یہ ہندوستان، میں ہندوستان تو نہیں کہوں گا بلکہ ہندوستان کے رہنے والے غلام بن گئے تھے. جگہ تو اپنی جگہ ہے، ہندوستان اپنی جگہ ہے، مگر یہاں بسنے والے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے غلط لوگوں کے ماتحت آ گئے تھے، اور یہ لوگ جن کے ہاتھ میں ہم غلام بنے ہوئے تھے وہ ہمارا ہی سہارا لے کر، ہمارا ہی ہاتھ پکڑ کر ہندوستان میں آئے تجارت کی غرض سے. ہم نے انہیں تجارت کرنے کی اجازت دی. آہستہ آہستہ وہ ہم سب پر حکمرانی کرنے والے بن گئے، وہ اپنی چالوں کی وجہ سے. اور بنگال پہ قبضہ کیا. تاریخ دہرانا نہیں چاہتا مگر چیدہ باتیں کہہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. بنگال پہ قبضہ کیا تو اورنگزیب نے بنگال سے ان کو شکست دے کے بھگایا، اور پھر وہاں سے کلکتہ کی زمین پر پہنچے تو سراج الدولہ نے وہاں سے ان کو شکست دی، اور یہاں کرناٹک میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مقابلہ کیا. اور کچھ ہمارے لوگوں کی بے وقوفی کی وجہ سے، چونکہ ہم بکے ہوئے تھے، ہمارے اندر تعلیم نہیں تھی، اپنے وطن کو یا اپنے گھر کو یا اپنے خاندان کو تباہ و برباد کرنے کا واحد ذریعہ علم نہ ہونے کی وجہ سے. آج ہماری قوم میں علم کی بہت کمی ہے، سمجھ کی بھی کمی ہے. تو حضرت ٹیپو سلطان کے ساتھ میں رہ کر ہمارے ہندوستانیوں ہی نے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دیا، اور انگریزوں کے ساتھ ہو کر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں آئے. حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد پھر ہم کو آزادی دلانے کے لیے، ہندوستان تو اپنی جگہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان پہلے ہی سے آزاد تھا. اس میں رہنے والے جو ہے وہ غلام بن گئے تھے. ان کا دامن پکڑ کر انہوں نے اور اپنی جگہ مضبوط کر لی اور ہم کو غلام بنا لیا. تو پھر یہ آزادی چاہنے کے لیے وہ لوگ اٹھے جن کا سینہ نور ایمان سے منور تھا، سبحان اللہ، اور جو علم رکھتے تھے دنیا کا بھی آخرت کا بھی. وہ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے اعلان کیا کہ اے گورو ہندوستان چھوڑو. تو اس میں سب سے پہلے محدث کبیر حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان پر میدان میں آئے. اس سے پہلے کوئی میدان میں نہیں اترا تھا حضرت ٹیپو سلطان کے علاوہ. پورے علماء اکٹھا ہوئے، علماء اکٹھا کر کے وہ جہاد کرتے رہے. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ تلوار لو بازار میں نکلو ان کو قتل کر دو. ہمارا جہاد یہ ہے
کہ ہم آنے والی مصیبتوں کو اپنے ایمانی طاقت کی وجہ سے دور کرتے ہیں. جہاد اصل میں یہ ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تلوار لے کے نکلو، پسٹول لے کے نکلو، گولی مارو، یہ جہاد ہے. یہ جہاد نہیں ہے. علماء کرام نے بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی جھگڑے کے، اپنی ایمانی قوت کے ساتھ جہاد کیا. اور پھر اس کے بعد میں فتاوے بھی شروع ہوئے کہ جہاد کے فتوے دینے لگے علماء کرام. اس میں حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ملک میں جہاد کے لیے فتویٰ دیا. انگریزوں کے ساتھ آپ نے لڑا، یہاں تک لڑے کہ انگریزوں نے انہیں کالا پانی کی سزا دی. اتنی جد و جہد مسلمانوں نے کی، اور مسلمانوں میں علماء نے کی. علماء کو کبھی حقیر مت سمجھنا. آج یہ ہندوستان میں آزادی ہم منا رہے ہیں، وہ ہمارے اکابرین کا صدقہ ہے، ہمارے علماء کرام کا صدقہ ہے. جب علماء کرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا، یہاں رک کر ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں، جانوں کو بھی قربان کیا، خون بھی دیا اپنے وطن عزیز کے لیے. آج ہم آپ کو جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کی جانب سے اپیل کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے جان بھی دیا، خون بھی دیا، مال بھی دیا. آج جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کی طرف سے عیدگاہ قدس صاحب میں ہم اپنے وطن عزیز کے نوجوانوں کو جو کمزور ہیں ان کو جلانے کے لیے آپ سے جان نہیں مانگتے بلکہ خون کا عطیہ مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ جلسے کے بعد خون کا عطیہ دینے والوں کے لیے کیمپ بنایا گیا ہے. آپ حضرات وہاں جا کر قوم کے نوجوانوں کو خون دے سکتے ہیں. اور اس خون کو دینے کے ساتھ ساتھ میری سب سے بڑی اپیل یہ ہے کہ ہماری قوم کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانا ہے. آج ہمارے بچے آزاد تو ہو گئے مگر آزاد ہونے کے باوجود بھی غلام ہیں. کیوں؟ علم نہیں ہونے کی وجہ سے. جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے علم میں ترقی کی، وہ کوئی کلکٹر بنا، وہ کوئی پولیس افسر بنا، کوئی MLA بنا، کچھ بھی بنا، مگر جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کہاں ہے؟ جہاں تھے وہی ہے. کوئی پنچر ڈال رہا ہے، کوئی آٹو چلا رہا ہے. یہ سب کیا معاملہ ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور ہم علم سے دور ہو گئے تو دیگر قوم بھی ہم سے تعصب کرنے لگی. جو پڑھے لکھے ہیں ان کو بھی وہ کام دینے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے پاس میں کوئی علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے. تو اس لیے ان کی نگاہوں میں اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتے ہیں. تو اگر باپ آٹو بھی چلاتا ہے تو محنت و مشقت کر کے جوا نہ کھیلیں بلکہ بچوں کو اسکول میں فیس باندھ کر بچوں کو پڑھائیں. تعلیم بہت بڑی چیز ہے. جس کے پاس علم ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور جس کے پاس میں علم نہیں ہے وہ گلی گلی ہاتھ پھیلاتا ہوا جاتا ہے. یہ آج ہم کو آزاد کرانے والے علماء کرام ہیں. ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، اور ان کے احکام پر عمل کرتے رہو تو آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اور یہ وطن ہم کو اتنا پیارا ہے، اتنا عزیز ہے، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، منہا خلقنا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی مٹی سے پیدا کیا. ہم سب ہندوستانی ہیں نا. جب ہندوستانی ہے تو ہندوستان کی مٹی سے رب کائنات نے ہم کو پیدا کیا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. اب جب ہمارا انتقال ہو جائے، روح پرواز کر جائے، مومن مرتا نہیں، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. صرف روح جسم سے الگ ہوتی ہے. جب ہماری روح نکل جائے تو اسی زمین میں ہم جائیں گے. تو یہ زمین سے پیدا ہوئے، اسی زمین میں جائیں گے. اس زمین سے ہم کو بے انتہا محبت ہے.
اور کل اٹھایا جائے گا تو اسی زمین سے ہم کو اٹھایا جائے گا. مریں گے تو اسی زمین پر, جیئیں گے تو اسی زمین پر, اٹھیں گے تو اسی زمین پر. اسی لیے اس زمین سے محبت کرتے ہوئے حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہمارے دلوں میں کسی قوم کے تعلق سے کوئی بیر نہیں ہے, کوئی عداوت و حسد نہیں ہے. ایمان اپنے دلوں کو منور و مجلہ کرنے کا حکم دیتا ہے. ہمارا دل صاف ہے, چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو, چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو, ہم سب سے محبت کرتے ہیں. یہ وطن سب کا ہے, مگر دلوں کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہے. دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی ہے. دنیاوی علم پڑھیں گے, دنیا میں چلنے پھرنے کی آپ کو آزادی ملے گی, علم آپ کو راستہ بتائے گا. دین کا علم حاصل کریں گے تو پیار بانٹنے کا طریقہ ملے گا. اسلام ہی پیار بانٹتا ہے, دشمنوں کو بھی پیار اسلام نے دیا ہے. اور دیکھو جب مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں بے دین تھے, میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بے دینوں کے دلوں میں بھی محبت کے ساتھ آپ نے دین کا پیغام دیا. ایسا پیغام دیا کہ ان کے دل نور ایمان سے منور ہو گئے, اور ایسا دین کو پھیلایا, ساری دنیا میں غلامان مصطفیٰ نے اسلام کا پرچار عام کر دیا. جس طریقے سے آج ہم ہندوستان میں جھنڈا لہرا رہے ہیں ہندوستان کا, مگر میرے پیارے آقا کی نصیحتوں سے, ان کی تعلیمات سے ساری دنیا میں دین پھیلا. یہ دین کا جھنڈا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں آخری میں بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے اس دنیا کو آباد رکھنا ہے, ہندوستان کو مضبوط بنانا ہے, چونکہ 75 سال ہو گئے, 75 سال کے بعد ہر آدمی کمزور ہو جاتا ہے. مجھے کو دیکھیے, ابھی 75 تو نہیں ہوئے, مگر پیروں میں تکلیف ایسی آئی کہ کھڑا نہیں ہو سکتا, اس لیے بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں. تو کمزور ہو جاتا ہے. اب یہ بھی ذرا کمزور ہو گیا ہے. اگر اس کو طاقتور بنانا ہے تو آپ اپنے بچوں کو علم سکھائیے, اسکولوں میں پڑھائیے. کمزور ہو گیا ہے یہ. اگر آپ کے نوجوان پڑھ کر تیار ہو جائیں گے, سامنے والے کے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں, اور پھر 75 سال کے اس بوڑھے کو جوانی آ جائے گی, اور جب جوانی آ جائے گی تو چاروں طرف خدا کی قسم مسلمانوں کی اور ہندوستانیوں کی حکومت ہوگی, اور کوئی دہشت گرد جو یہاں آ کر ہم پر مسلط نہیں ہو سکتا, ہم پر نئے نئے قانون صادر نہیں کر سکتے. اور آج جو دہشت گرد ہیں انہی لوگوں نے آزادی کے وقت دور بھاگا تھا اور آزاد کرانے والوں کا ساتھ نہیں دیا تھا. معافی نامہ لکھ کر یہ لوگ انگریزوں کے ساتھ جا کر بیٹھے ہوئے تھے. دوستو, اگر اس کو جوان بنانا ہے, میں 75 سال کی بات کر رہا ہوں, اگر اس کو 100 سال تک پہنچانا ہے تو اس کو تقویت چیخو پکار سے نہیں ہوگی, جے ہند جے کرناٹک کا نعرہ لگانے سے نہیں ہوگی. یہ نعرے بھی جو ہے ہمارے مسلمانوں نے لگایا. جی, ترنگا جو لہرائے ہیں کس کا بنایا ہوا ہے؟ ایمان والوں کا بنایا ہوا ہے. اور وہ شعر پڑھتے ہیں, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے کتنا زور بازو, زور کتنا قابل ہو. بازو قاتل میں کس نے لکھا؟ ہم لوگوں نے لکھا. سب ہمارا دیا ہوا ہے. ہندوستان چھوڑو کا نعرہ کس نے لگایا؟ ہمارے اپنے لوگوں نے ہے. کیوں لگایا؟ کہ ان کے پاس علم تھا. علم کی طاقت سے انہوں نے بہت کچھ کیا. آج علم نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہم لوگ تنزل کے اندر جا رہے ہیں, پریشان ہیں. علم والا کبھی پریشان نہیں ہوتا.
جس کے پاس علم نہیں وہی نفسی نفسی کے عالم میں ہو رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جشن آزادی کے موقع پر ہمارے دلوں کے اندر ہماری اولادوں کو علم پڑھانے اور ان کو آگے بڑھانے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو، اس کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہماری نسل کو آگے بڑھائیں تاکہ آنے والی نسل ہمارے قوم کی محافظ بنے اور برادران وطن سے پیار، محبت، الفت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ایک بار میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے خون دے کر آزادی حاصل کی، اور آج کے نوجوانوں کو طاقت پہنچانے کے لیے، ان کے اعضاء و جوارے کو مضبوط کرنے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے. ان میں خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے، ان کو جھلانے کے لیے خون کے عطیہ کا اہتمام کیا گیا ہے. اور اس کا اہتمام کرنے والے ہمارے جمعہ مسجد ٹرسٹی جناب عثمان شریف صاحب نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ قوم کا درد ان کے دلوں میں اور پیدا فرمائے. اور آج جو جشن ہم منا رہے ہیں عیدگاہ قدوس صاحب میں جھنڈا لہرانے کا، آج سے 15 سال پہلے یہاں جھنڈا نہیں لہرایا جاتا تھا. خوشیاں تو مناتے تھے، جب 15 اگست آ جائے تو سب خوشیاں مناتے ہیں، مگر گھر گھر پہ یا بالخصوص ہمارے عیدگاہ میں یہ جشن نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس جشن کی ابتدا کی الحاج انور شریف صاحب دامت برکاتہم خلد عشیہ نے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں رحمتوں کے پھول برسائے. انہوں نے اس جلسے کی ابتدا رکھی. آج اسی جلسے کو قائم رکھنے کے لیے ان کے بیٹے آگے بڑھ رہے ہیں اور قربانیاں پیش کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نسل در نسل ہندوستان کی آزادی کے دن 15 اگست کے دن ہر محلے میں، ہر عیدگاہ میں، ہر مسجد میں ہندوستان کی آزادی کا ہم نعرہ لگائیں. آج بھی میں نعرہ لگاتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ہندوستان میں دہشت گرد ہیں. لگائیے نعرہ کہ ہندوستان کے دہشت گرد ہندوستان چھوڑ کے چلے جائیں. السلام علیکم. اب انشاءاللہ سال پوشی کی کارروائی. محترم حضرات، اب آخر میں دعا سے پہلے شال پوشی کی جائے گی مہمانوں کی. ایک مختصر سی ہمارا ایک رواج ہے شال پوشی کا، تو میں گزارش کرتا ہوں صدام شریف اور لامبا برادرز کو آگے بڑھ کر آئیں اور ہمارے صوفی عباس حفا عبد القادر شاہ واجد صاحب کی شال پوشی کریں. اسی کے ساتھ آپ سے میں پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے قادریہ مسجد کی خطیب و امام مولانا ہارون صاحب کی بھی شال پوشی کریں. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں ربی سے اور آفتاب بھائی سے جدھر بھی ہیں یہاں پہ تشریف لائیں. میں ربی اور آفتاب بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جنابہ سلمہ غوری میڈم کی شال پوشی کریں. میں اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ثاقب ادریس اور ہمارے آفتاب بھائی ہمارے ننجونڈیا صاحب جو ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں ان کی شال پوشی کریں. اور میں گزارش کرتا ہوں ہمارے جناب سہیل بیگ صاحب سے اور جناب ایوب انصاری صاحب سے کہ وہ کرنل عبد الحکیم صاحب کی شال پوشی کریں. اور میں گزارش کرتا ہوں سید ایڈم سے اور مزمل سے کہ وہ آگے آئیں اور ہمارے مہمان جناب مصدق بھائی کی شال پوشی کریں. اور میں گزارش کرتا ہوں
کہ ہمارے پرویز بھائی سے کہ وہ ہمارے اللہ بخش عامری صاحب کی شال پوشی کریں. اور میں گزارش کرتا ہوں اسی طرح سے ہمارے گلشیر اور ٹیپو بھائی سے کہ وہ آگے آئیں اور جناب اقبال بھائی جو ہماری دعوت پر تشریف لائیں ان کے بھی شال پوشی کریں. اور میں ہمارے مولانا ہارون صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ہر دل عزیز جناب ضیاء الدین صاحب ہمارے جو نائب امام جمعہ خادریہ مسجد کے کہ ان کی شال پوشی کریں. اور میں گزارش کرتا ہوں مولانا مبارک صاحب سے وہ آگے بڑھ کر آئیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جناب ہارون صاحب ان کی بھی شال پوشی کریں. تو الحمدللہ باقی تو پورے ہمارے یہاں پہ پارٹیسپینٹس ہیں تو ان کو جو کرنے کی شاید میں ضرورت نہیں سمجھتا ہوں کہ جو مہمانان ہیں ان کو ہم لوگوں کو زیادہ توجہ دینا ہے. یہ کہہ کر میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے امام صاحب سے کہ وہ دعا کریں. ہمارے مسلی قادریہ مسجد کے محترم پرویز صاحب کی خواہش ہے کہ ہمارے محترم عثمان شریف صاحب سیکرٹری جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کی شال پوشی فرمائیں گے. فرمانا چاہتے ہیں تو دعا فرمائیں. اب آخر میں حضرت مولانا عبدالقادر شاہ الواجد صاحب سے گزارش ہے کہ مختصر سی دعا فرما دیں. محترم ہمارے محترم افسر قادری صاحب کے بھی جو جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے ٹرسٹی ہیں ان کا بھی شال پوشی کی گئی ہے. محترم جناب نام بھول رہا آپ نے دعا فرما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وحصل مرادنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب الآخرة. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا تعالی جس طرح آج یوم آزادی کے دن ہمیں خوشیاں مناتے ہوئے سب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا اسی طریقے سے ہمارے دلوں کو بھی ایک بنا دے. آپس میں پیار محبت الفت پیدا فرما اور مل جھل کر ملت کی خدمت کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جس طریقے سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت بانٹنے کا سبق ہمیں سکھایا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد النبی الأمی الطاہر الزکی صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وآله وأصحابه وبارك وسلم.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اور محترم حضرات ناشتے کا بھی انتظام ہے اور چائے وغیرہ کا. آپ تمام حضرات کے جامع مسجد ٹرسٹ بورڈ کی طرف سے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت کو قربان کیا اس میں. اور ناشتے کا بھی انتظام ہے, ادھر ہی بیٹھ جائیں, ناشتہ آ جائے گا. مہمانوں سے گزارش ہے کہ یہیں پر بیٹھیں, ناشتہ آ جائے گا. منو سب کو بول دو بیٹھو ساتھ میں پلیز ہیو اے سیٹ. That's fine. Thank you. Please have a seat. بیٹھو رفیق بھائی کون ہے بتی نے پورا سب کر لیو Get water for sir. جی